اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 29۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے اہل ایمان اپنے مال آپس میں باطل طریقے پر ہڑپ نہ کرو۔ یہ بہت عام آیت ہے تجارت کے معاملے میں، اور الا ان تکونوا تجارتا عن تراض منکم، سوائے اس کے کہ تجارت ہو تمہاری باہمی رضامندی سے۔ یعنی خاص طور سے اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ یہاں پہ متنبہ کر رہا ہے کہ اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے نہیں، غلط طریقے سے ہڑپ نہ کرو، سوائے اگر تجارت کرتے ہو اور آپسی رضامندی سے تو اچھی بات ہے۔ تجارت اور لین دین کی بنیاد جب حقیقی باہمی رضامندی پر ہو تو اس سے حاصل والا منافع جائز اور حلال ہے۔ فرض کیجئے کہ آپ کی جوتوں کی دکان ہے، آپ نے گاہک کو ایک جوتا دکھایا، اس کے دام 200 روپے بتائے، اس نے جوتا پسند کیا اور 200 روپے میں خرید لیا۔ یہ باہمی رضامندی سے سودا ہے جو سیدھے سادے اور صحیح طریقے پر ہو گیا۔ ظاہر بات ہے کہ اس میں کچھ نہ کچھ نفع تو آپ نے کمایا، آپ نے اس کے لیے محنت کی، کہیں سے خرید کر لائے، اسے اسٹور میں محفوظ کیا، دکان کا کرایہ دیا، لہٰذا یہ منافع آپ کا حق ہے اور گاہک کو اس میں تعامل نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ نے یہی جوتا جھوٹ بول کر یا جھوٹی قسم کھا کر فروخت کیا، یعنی بیچا کہ میں نے تو خود اتنے کا لیا ہے، تو اس طرح آپ اپنی ساری محنت ضائع کی اور آپ نے حرام کما لیا۔ اس طرح معاملات اور لین دین کے وہ تمام طریقے جن کی بنیاد جھوٹ اور دھوکہ دہی پر ہو ناجائز اور حرام ہے۔ یعنی جھوٹ بول کر تجارت کرنا یا مال بیچنا یہ حرام ہے، اس سے جو منافع ہوگا آپ نے غلط طریقے سے کما لیا وہ حرام ہے۔ جو مال ہے آپ گراہک کے ہاں بھائی ہم اتنے کے آپ کو دیں گے، آپ اس میں جھوٹ نہ بولے کہ ہم اتنے خرید کے لائے ہیں، اتنا پڑے گا ہی نہیں، ہم آپ کو اتنے میں دے رہے ہیں، یہ مطلب بار بار جھوٹی قسم کھا کے اس کو یقین دلا رہے ہیں، یہ کام نہ کرنا ہے۔ اللہ پہ توکل کیجیے، اللہ پہ یقین کیجیے، ہم آپ کو اتنے میں دیں گے، ٹھیک۔ اور اس نے لے لیا تو جو آپ نے منافع کمایا وہ آپ کا ہو گیا، وہ حلال ہو گیا۔ اگر جھوٹ بول دیا اس میں وہ حرام ہو جائے گا، وہی چیز وہ حرام ہو جائے گی۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور نہ اپنے آپ کو قتل کرو، یعنی ایک دوسرے کو قتل نہ کرو۔ تمدن کی بنیاد دو چیزوں پر ہے، احترام جان، احترام مال۔ میرے لیے آپ کا مال اور آپ کی جان محترم ہے، اور آپ کے لیے میرا مال اور میری جان محترم ہے، اسے آپ گزند نہ پہنچائیں۔ اگر مابین شریفانہ معاہدہ قائم رہے تب ہم ایک معاشرے میں، ایک ملک میں رہ سکتے ہیں جہاں اطمینان، امن و سکون، چین ہوگا، جہاں یہ دونوں احترام ختم ہو گئے جان اور مال کا۔ یعنی ہم مال کے چکر میں کسی کی جان لے رہے ہیں، وہ بھی مال کے چکر میں ہماری جان لے رہا ہے، تو اگر یہ معاملہ ہو گیا، مال ہڑپنے کی نیت ہو گئی تو اور اس میں قتل بھی کر رہے ہیں تو یہ بہت غلط بات ہے اور حرام ہے۔ پھر وہاں امن و سکون اور اطمینان کہاں سے آئے گا؟ اس آیت میں باطل طریقے یعنی غلط طریقے سے ایک دوسرے کا مال کھانے اور قتل نفس دونوں کو حرام قرار دے کر ان دونوں حرمتوں کو ایک ساتھ جمع کر دیا گیا۔ یعنی جھوٹ بول کر پیسہ کمانا اور کسی کو ناحق قتل کرنا، یہ دونوں چیزیں حرام ہیں۔ ان اللہ کان بکم رحیما، یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر بہت مہربان ہے۔ ومن یفعل ذلک عدوانا وظلما، اور جو کوئی بھی یہ کام کرے گا تعدی اور ظلم کے ساتھ، یعنی یہ دونوں کام باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال کھانا اور قتل نفس، فسوف نصلہ نارا، تو ہم جلد اس کو جھونک دیں گے آگ میں۔ اللہ تعالیٰ بہت سخت انداز میں یہاں پہ بات کر رہے ہیں کہ ہم جلد اس کو جھونک دیں گے آگ میں۔ یعنی اگر کسی نے غلط طریقے سے جھوٹ بول کر مال کمایا اور کسی کا مال ہڑپا اور کسی کو ناحق قتل کیا مال کے چکر میں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو جلد ہی آگ میں جھونک دیں گے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ چیز اللہ پر بہت آسان ہے۔ کسی کو آگ میں جھونکنا اللہ کے لیے بہت مشکل کام نہیں ہے۔ یہ مت سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ نوع انسانی کے بہت بڑے حصے کو جہنم میں کیسے جھونک دے گا، یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اب جو اگلی دو آیت آ رہی ہے اس میں جو ہے گناہ کے بارے میں، بڑے گناہ اور چھوٹے گناہوں کے بارے میں خاص طور سے اہم آیتیں ہیں۔ ایک حدیث سن لیجیے اس کے تعلق سے، سنن نسائی کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص
وضو کرتا ہے، جب وہ کلی کرتا ہے، ناک میں پانی ڈالتا ہے، اس کے منہ اور ناک سے اس کے گناہ نکل جاتے ہیں، جب وہ چہرہ دھوتا ہے تو اس کے چہرے اس کی آنکھوں سے اس کے گناہ نکل جاتے ہیں، جب وہ ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے ہاتھوں سے گناہ نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے ہاتھوں کے ناخنوں کے نیچے سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں، جب وہ سر کا مسح کرتا ہے تو اس کے سر اور کانوں سے گناہ جھڑ جاتے ہیں، جب وہ پاؤں دھوتا ہے تو اس کے پاؤں سے گناہ نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے پاؤں کے ناخنوں کے نیچے سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں، پھر اس کا مسجد کی طرف چلنا اور نماز پڑھنا اس کی نیکیوں میں اضافہ بنتا ہے۔ یہ صغیرہ گناہ ہیں جو نیکیوں کے اثر سے معاف ہوتے رہتے ہیں، یعنی چھوٹے گناہ۔ عزر ہوئے قرآن خود اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں ان الحسنات یذھبن السیئات، سورہ ہود کی آیت ہے، یقیناً نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ ان برائیوں سے مراد کبائر نہیں ہے، یعنی بڑے گناہ نہیں ہیں، صغائر ہیں، چھوٹے گناہ ہیں۔ کبائر تو توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے، الا ماشاء اللہ ان کے لیے توبہ کرنی ہوگی، اور جو اکبر الکبائر ہے یعنی گناہ کبیرہ میں بھی سب سے بڑا گناہ ہے وہ شرک ہے، یعنی شرک ہے۔ اس کے بارے میں تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بلا شبہ اللہ تعالیٰ یہ بات تو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اس کے سوا جس قدر گناہ ہے اور جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا۔ لیکن ہمارے یہاں مذہب کا جو مشق شدہ تصور موجود ہے، اس سے ایک ایسا مذہبی مجاز وجود میں آتا ہے جو کبائر ہیں تو وہ تو ہو رہے ہیں، یعنی بڑے گناہ انسان کر رہا ہے، سود خوری ہو رہی ہے، حرام خوری ہو رہی ہے، مگر چھوٹی چھوٹی باتوں پر نکیر ہو رہی ہے، یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے آپس میں لوگ جھگڑ رہے ہیں۔ ساری گرفت ان باتوں کو ہو رہی ہے کہ تمہاری داڑھی کیوں شرعی نہیں ہے اور تمہارا پائنچا ٹخنوں سے نیچے کیوں ہے۔ قرآن مزید میں اس معاملے کو 3 جگہ نقل کیا ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں درگزر سے بھی کام لو، اور یہ کہ بہت زیادہ متفکر بھی نہ ہو، اس معاملے میں باہمی نسبت و تناسب پیش نظر رہنی چاہیے۔ اب وہ آیت آ رہی ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم اجتناب کرتے رہو گے ان بڑے بڑے گناہوں سے جن سے تمہیں روکا جا رہا ہے، یعنی بڑے بڑے جو گناہ جو صاف طور پر حرام ہیں، اگر تم ان سے بڑے بڑے گناہوں سے جن سے تمہیں روکا جا رہا ہے اگر تم رک جائے گے، نکفر عنکم سیئاتکم، تو ہم تمہاری چھوٹی برائیوں کو تم سے دور کر دیں گے، ہم تمہیں ان سے پاک صاف کرتے رہیں گے، تم جو بھی نیک کام کرو گے ان کے حوالے سے تمہاری سیئات خود بخود دھلتی رہیں گی، وندخلکم مدخلا کریما، اور تمہیں داخل کریں گے بہت باعزت جگہ پر۔ یہ بہت عام آیت ہے کہ پہلے ہم کو کوشش کرنا چاہیے جو حرام چیزیں ہیں جو صاف طور پر اللہ نے سخت منع کیا ہے، جیسے شرک ہے، سود خوری ہے، زنا خوری ہے، اور کسی کا ناحق قتل کرنا ہے، ناحق طریقے سے مال کمانا ہے، اس طرح سے جو کبائر گناہوں کی لسٹ ہے، اگر اس سے ہم بچتے رہیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم تمہارے چھوٹے گناہوں کو ان نیکیوں سے درگزر کر دیں گے، معاف کر دیں گے، اور تمہیں داخل کریں گے بہت باعزت جگہ پر۔ یہ مضمون سورہ شورى میں بھی آیا ہے، اور پھر سورہ نجم میں بھی واضح ہے کہ قرآن حکیم میں اہم مضامین کم از کم 2 مرتبہ ضرور آتے ہیں۔ یہ مضمون قرآن میں 3 بار آیا ہے۔ دوسرا مسئلہ انسانی معاشرے میں فضیلت کا ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو ایک جیسا تو نہیں بنایا، کسی کو خوبصورت بنا دیا، کسی کو بدصورت، کوئی صحیح سالم ہے تو کوئی ناقص الاضا ہے، کسی کا قد اونچا ہے تو کوئی ٹھگنے کا قد کا یعنی ناٹا ہے، اور لوگ اس پر ہنستے ہیں، کسی کو مرد بنایا کسی کو عورت۔ اب کوئی عورت اندر پڑتی ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے عورت کیوں بنایا، تو اس کا حاصل کیا ہوگا؟ اس طرح کوئی بدصورت انسان ہو یا ناٹا انسان ہو اور کسی اعتبار سے کمتر ہے اور دوسرے شخص کو دیکھتا ہے تو وہ تو بڑا اچھا ہے، اب تو اس پر پڑنے کے بجائے یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اسے دیا ہے اس پر صبر اور شکر کرے، اور اللہ کا فضل کسی اور پہلو سے بھی ہو سکتا ہے، لہذا وہ ارادہ کرے کہ میں نیکی اور خیر کے کاموں میں آگے بڑھ جاؤں اور علم میں آگے بڑھ جاؤں۔ اس طرح سے انسان دوسری چیزوں سے ان چیزوں کی تلافی کر لے جو اسے میسر نہیں ہے، بجائے اس کے کہ ایک منفی نفسیات پروان چڑھتی چلی جائے۔ اس طرح انسان احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے اور اندر ہی اندر اڑتے رہنے سے طرح طرح کی ذہنی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ ذہنی الجھنوں، محرومیوں اور ناکامیوں کے احساسات کے تحت انسان اپنا ذہنی توازن تک کھو بیٹھتا ہے۔ چنانچہ اس ضمن میں کس قدر عمدہ تعلیم دی جا رہی ہے، سنیے۔
ولا تتمنوا ما فضل اللہ بہ بعضکم علی بعض، اور تمنا نہ کیا کرو، اور تمنا نہ کیا کرو اس شے کی جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جس کو فضیلت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کو ان کی خلقی صفات کے اعتبار سے دوسروں پر فضیلت دی۔ آدمی ہے کہ ذہنیت کی جہاں کسی دوسرے کے اپنے مقابلے میں کسی حیثیت سے بڑا ہوا دیکھے بے چین ہو جائے، اس کے اندر حسد اور رقابت عداوت کے جذبات پیدا کر دیتی ہے۔ اس آیت میں اس ذہنیت سے بچنے کی ہدایت فرمائی جا رہی ہے۔ فضیلت کا پہلو یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو مرد بنایا، کسی کی عورت، یہ چیزیں بھی خلقی ہیں، اور کسی عورت کی مرد بننے یا کسی مرد کی عورت بننے کی تمنا نری ہے، حماقت ہے۔ آج کل ایسا ہو رہا ہے، کچھ مرد عورت بننا چاہ رہے ہیں، کچھ عورتیں مرد بننا چاہ رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہنے کی بہت بڑی بیوقوفی کی بات ہے۔ ہم نے جس کو جس بنیاد پہ بنا دیا اس پہ خوش رہو اور اللہ کا شکر ادا کرو، اور ہر انسان کے اندر اللہ نے کچھ چیزیں ڈال رکھی۔ اگر کسی کو اللہ نے خوبصورت بنایا ہے تو اس میں کچھ چیزیں، اور کسی کو تھوڑا کم خوبصورت بنایا تو اس کے اندر اور چیزیں اللہ تعالیٰ نے ڈال دی ہیں۔ اگر اس پہ غور فکر رہیں گے تو آپ مایوسی کا شکار نہیں ہوں گے۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ البتہ دنیا میں قسمت آزمائی اور جدوجہد کے مواقع سب کے لیے موجود ہیں۔ چنانچہ پہلی یہ بات بتائی جا رہی ہے، للرجال نصیب مما اکتسبوا، مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو کمائیں گے۔ اب یہاں پہ جو ہے عورتوں اور مرد کے بارے میں جو ہے بہت لمبی گفتگو ہے، انشاءاللہ اس پہ کل غور فکر کیا جائے گا۔ اب تک جو ہم نے بیان کیا ہے اس میں یہ ہے کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں۔ اگر کسی کو اللہ نے آنکھ نہیں دی ہے تو اس میں بھی کوئی مصلحت ہے، کسی کو چھوٹا بنایا ہے اس کی لمبائی کم ہے، اس میں بھی مصلحت ہے، کسی کو کم گورا بنایا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے۔ تو اللہ کے ہر فیصلے پہ راضی رہیں اور اس کا شکر ادا کریں، اسی میں ہماری بھلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگ اس آیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج کی رات بہت مبارک رات ہے، آخری شب قدر کی رات ہے، اور ہم لوگ کوشش کرنا چاہیے کہ اس میں جاگ کر اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت کرا لیں اور جہنم کی آگ سے بچنے کی اللہ سے سامنے روئیں اور گڑگڑائیں۔ جتنی بھی طاقت اللہ نے آپ کو دی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو طاقت عطا فرمائے اور صحیح دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ ونستغفرک ونتوب الیک۔